ملک شام ہے زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نذرانہ عقیدت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ عباس زیدی۔ ناظرین، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بلند مرتبہ اور باعظمت شخصیت کے حوالے سے ایک معلوماتی پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نواسی کہ جنہیں آپ نے زین اب یعنی باپ کی زینت قرار دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ شیر خدا علی مرتضیٰ کی وہ شیر دل بیٹی کہ جس نے اپنے خطبوں کی ذوالفقار سے قصر یزیدیت کی بنیادوں کو ہلا ڈالا اور باطل کو نیست و نابود کر ڈالا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وہ بیٹی کہ جو اپنی ماں کے بعد ثانی زہرا کہلائیں۔ امام حسن اور امام حسین جیسے کائنات کے اماموں اور جوانان بہشت کے سرداروں کی وہ بہن کہ جن کے احترام میں حسن و حسین علیہم السلام جیسے امام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور بہن کو اپنی مسند پر بٹھاتے۔ ناظرین، جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا کردار تاریخ عالم و آدم کا ایک ایسا لازوال اور انمٹ کردار ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار سے آج بھی اہل علم و عشق اپنے لیے درس زندگی حاصل کر رہے ہیں۔ جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے کردار کے مختلف پہلو ہیں اور آپ کی شخصیت کے مختلف حوالے ہیں جن کے حوالے سے علماء نے آپ کے بہت سے القابات بیان کیے ہیں، جن میں مشہور القاب ام المصائب، شریکۃ الحسین، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ اور فہیمہ غیر مفہمہ، امینۃ اللہ جیسے گرہ قدر القاب شامل ہیں۔ ناظرین، جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے بعد از واقع کربلا مشن امام حسین علیہ السلام کو اپنے خطبوں کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچایا اور آپ نے قصر یزیدیت کی بنیادوں کو ڈھا دیا۔ آج آپ کی عظیم المرتبت شخصیت کے حوالے سے اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس ضمن میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے نہایت ہی معزز مہمانوں کو کہ جو مذہبی اور سماجی شخصیت ہیں۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں، شعبہ صحافت سے تعلق ہے، ریسرچر ہیں، محترمہ صفیہ ملک صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں صفیہ؟ اللہ کا کرم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں انٹرنیشنل معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ کیسی ہیں آپ؟ جزاک اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ناظرین، پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ساتھ ایک معروف ثناخوان در اہل بیت محترمہ سبین زہرا نقوی صاحبہ، یہ ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سبین؟ ناظرین، پروگرام کا آغاز باقاعدہ طور سے کرتے ہوئے میں چاہوں گی کہ پہلا سوال ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ آپ سے کروں، لیکن اس سے قبل کہ میں آپ سے سوال کروں، یہاں میں کوثر نقوی شاعر اہل بیت کا ایک مشہور شعر اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ محترم کوثر نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا جلوہ زینب اطہر میں ہے، فاطمہ زہرا کا جلوہ زینب اطہر میں ہے، اور آئینے میں وہی سب کچھ ہے جو جوہر میں ہے، مریم و سارا بھی جس کو دیکھتی ہیں رشک سے، ایسی بچی کی ولادت فاطمہ کے گھر میں ہے۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جب شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ولادت جناب فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے گھر میں ہوئی، کس انداز سے اس ولادت پر خوشی کا اظہار اہل بیت نے کیا؟ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور سچ ٹی وی کے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پر یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے عظیم موقع پر اس بزم کو سجایا اور ہم سب کو اکٹھا کیا۔ میں اس گفتگو کا آغاز اپنے ہی چند اشعار سے کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اشعار جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے عزم سے متعلق ہیں کہ ظلم اور جبر میں راحت ہے یہ عزم زینب، ظلم اور جبر میں راحت ہے یہ عزم زینب، کیا عجب شان شجاعت ہے یہ عزم زینب، اور بھائی کے ذکر کو دنیا میں بچانے والی کیسی بے مثل وراثت ہے یہ عزم زینب۔ سبحان اللہ۔
بھائی عباس دلاور تو بہن شیر صفت، کیا کہوں کیسی شجاعت ہے یہ عزم زینب، اور تخت باطل کو ہلا دوں گی یہی وعدہ ہے، میرے بابا کی وراثت ہے یہ عزم زینب۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبہ دینا، ہر قدم کار امامت ہے یہ عزم زینب، اور ذکر مولا میرے جینے کا سبب بن جائے، میری پاکیزہ سعادت ہے یہ عزم زینب۔ اور عصر عاشور کے سجدے نے یہی سمجھایا، عصر عاشور کے سجدے نے یہی سمجھایا، ذکر شبیر عبادت ہے یہ عزم زینب، کہ کوفہ و شام کے بازار میں زینب نے کہا دیکھ لو رسم شہادت ہے یہ عزم زینب، اور کہاں سروت کی زباں اور یہ ذکر شبیر، دیکھو کیا شان کرامت ہے یہ عزم زینب، ظلم اور جبر میں راحت ہے یہ عزم زینب، کیا جب شان شجاعت ہے یہ عزم زینب۔ بہت خوبصورت سوال آپ کا محترمہ شائستہ صاحبہ، اور میں چاہتی ہوں کہ اسی سوال کے ضمن میں مبارکباد پیش کروں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک و پاکیزہ گھرانے کو، کہ جس میں اس عظیم ترین خاتون کی ولادت ہوئی جسے ہم شریکت الحسین کہتے ہیں، جو کہ کربلا کی شیر دل خاتون ہے، جو کہ ثانیہ زہرہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور بجا طور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جناب زینب کبریٰ کی ولادت کی خوشی میں پنجتن پاک نے مل کر کسی خوشی کو منایا ہے، یعنی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو پنجتن پاک کی پہلی کڑی موجود ہے۔ اس کے بعد 13 رجب کو خانہ کعبہ میں مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، مگر پنجتن پاک مکمل نہیں۔ 20 جمادی الثانی کو شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، پنجتن پاک مکمل نہیں، اور رمضان کی 15ویں تاریخ کو سورہ کوثر کی عملی تفسیر اور دلیل بن کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مگر پنجتن پاک مکمل نہیں۔ اور جب 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو روایت کی کہتی ہے کہ جو بھی ملک تہنیت لے کر آیا وہ تعزیت کرتا ہوا آیا، اور یا یوں کہیے کہ ولادت حسین کے دن بھی حسین کی مجلس بپا ہوئی۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے 3 شعبان کے حوالے سے۔ تو ابھی تک اس گھرانے میں کوئی خوشی ایسی نہیں آئی تھی کہ جس کو مل کر سب ایک ساتھ مناتے ہیں، مگر جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ آج پنجتن پاک نے مل کر پہلی مرتبہ کسی خوشی کو منایا ہے، اس لیے کہ خانہ عصمت و امامت میں وہ عظیم بیٹی پیدا ہوئی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا، کہا کہ بابا جان اس بچی کا نام تجویز کیجئے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اس گھرانے کے دیگر بچوں کا نام آپ نے تجویز کیے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس بچی کا نام علی رکھیں گے۔ اور جب مولا کائنات گھر میں تشریف لائے اور اسما نے اس بچی کو امام کی آغوش میں دیا اور امام نے سینے سے جناب زینب کبریٰ کو لگایا تو نہ جانے کون کون سی منزلیں یاد آئیں، نہ جانے اس لمس نے کیا محسوس کرایا، نہ جانے باپ کی محبت نے کیسا جوش مارا کہ مولا کی زبان سے بے اختیار نکلا زینب، یہ تو باپ کی زینت ہے۔ پہلی رجب کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، اور آج پنجتن پاک مل کر شائستہ میں ہمیشہ عرض کیا کرتی ہوں کہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کی نشو و نما بتدریج ہوا کرتی ہے۔ یہ تو در اہل بیت کا خاصہ ہے کہ بچپن سے وہ نہایت حسین و شباب تھا، یعنی کلی کی عمر میں تھا اور گلاب تھا، وہ ارتقاء پذیر نہ تھا چاند کی طرح جس وقت وہ طلوع ہوا آفتاب تھا۔ تو یہ اس گھرانے کی شان ہے کہ اس گھرانے میں جو تشریف لاتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ لیکن اگر فیملی بیک گراؤنڈ کا، خاندانی حسب و نسب کا ذکر کیا جائے، آپ کے دادا حضرت ابو طالب جو کہ متولی کعبہ ہیں، محافظ کعبہ ہیں، سقائے زمزم ہیں، محافظ رسول ہیں، آپ کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد جو کہ ملکہ امامت ہے جن کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بن گیا، آپ کے نانا رحمت للعالمین آقائے دو جہاں والی کون و مکان تاجدار انبیاء و مرسلین، ختم انبیاء و مرسلین، سید و سردار انبیاء و مرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کی والدہ، آپ کی نانی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جہاں سے
ایثار کی، وفا کی، اطاعت کی تجلیات پھوٹتی ہیں۔ آپ کے دادا امیر المومنین آپ کے والد امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی والدہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے برادر محترم امام حسن مجتبی علیہ السلام اور آپ کے دوسرے بھائی امام حسین علیہ السلام، اور ایک بھائی کا اور میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ غازی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کر پالا ہے۔ بھائی عمر میں چھوٹا ہے مگر جب بھی غیرت کی بات ہے، حمیت کی بات ہے، شجاعت کی بات ہے، تو حق گوئی کی بات ہے، دلاوری کی بات ہے، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پرورش ان تمام ہستیوں کے سائے میں ایسے ہوئی کہ آسمان عصمت و عفت کا تارہ ہو گئیں، مقصد شبیر کا آخر سہارا ہو گئیں۔ کیا بیاں ہو زینب کبریٰ، فضائل آپ کے منزل صبر و رضا میں آپ زہرا ہو گئیں۔ جزاک اللہ۔ محترمہ سروت عسکری صاحبہ نے بہترین انداز سے خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ بی بی ثانیہ زہرا جناب زینب عالیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باعثادت کا بہترین انداز سے نقشہ کھینچا۔ میں چاہوں گی کہ اگلا سوال محترمہ صفیہ ملک صاحبہ آپ سے کروں۔ آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ بہن اور بھائیوں کا جو یہ رشتہ تھا اس گھرانے میں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا اپنے دونوں بھائیوں امام حسن اور امام حسین کے ساتھ جو رشتہ تھا، اور پھر جس انداز کی محبت تھی، اور پھر اس کے ریٹرن میں جو بھائیوں کی محبت بہن سے تھی، کچھ اس کے حوالے سے بیان فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ گھرانہ جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمارے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اور ہمارے خاندان کی رہنمائی کے لیے کچھ بیان فرمائیے گا کس انداز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ سب کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی اجتماعات میں جا کے ہم اپنے لیے ہی کچھ ثواب کمانے کے لیے اپنے لیے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذکر تمام عالم کرتا ہے، لیکن ہم جب کچھ پڑھ کر کچھ چیزوں کو یاد کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اپنے لیے ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہمیں مل جاتا ہے۔ ہماری سروت بہن نے بہت اچھی طرح بیان کیا بی بی کی شخصیت کے بارے میں، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں اور اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ زیادہ تر کتابوں میں تو یہ کہ جب آپ کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ زہرا کے گھر دروازے پر ملاقات کے لیے آتے، لیکن جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور اس کے بعد کوئی جو ہے کسی اور جگہ تشریف لے جاتے۔ تو کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے اور بی بی کے گھر پہنچے تو اس وقت تک بی بی زینب کی ولادت ہو چکی تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیٹی کو ماں کی گود سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، کچھ دیر سکوت فرمایا، اور پھر یہ کہا کہ اس بچی کا نام اللہ تعالیٰ نے زینب منتخب کیا ہے۔ جو مجھ تک چیزیں آئیں، جو مجھ تک روایت آئیں کہ ہاں، تو وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے زینب منتخب کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ زین کا مطلب عربی میں ہوتا ہے زینت، تو جب اب لگے گا تو باپ کی زینت، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان کی جو تربیت دیکھتے ہیں نا، اس میں باپ اور بھائی کی زندگی کا جو اثر ہے وہ بہت نمایاں ہے، کیونکہ جب حضرت امام علی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شہادت قریب تھی تو وار ہو چکا تھا، تو آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا کہ دیکھو اب جو ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال اور زبان سے جہاد جاری رکھنا۔ اور جب نواسہ رسول حضرت امام حسین شہید ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے فرماتے ہیں جب وہ وقت کا فرعون ان سے بیعت طلب کرتا ہے تو آپ ایک ایسا لازوال جملہ کہتے ہیں جو رہتی دنیا تک ایک فیصلے کی تلوار ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص سے بیعت نہیں کر سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیے ازل تک یہ طے ہو گیا، ابد سے ازل تک، کہ حسین جیسا شخص یزید جیسے سے بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو تمام رنگ ہیں وہ زینب کبریٰ کی شخصیت میں جمع ہوتے جا رہے ہیں،
اور جب آپ بہت چھوٹی سی تھی جب سے آپ کو اپنے بھائیوں سے بےحد محبت تھی، اور بھائیوں کی محبت کا بھی یہ عالم تھا کہ جب آپ کسی سواری میں سوار ہونا چاہتی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ام کلثوم اور بی بی زینب اگر سوار ہونا چاہتی تو حضرت عباس اپنے زانو مبارک کو سیڑھی کی طرح ان کے آگے پیش کر دیتے اور وہ سوار ہو جاتی۔ اچھا، اب یہ بھائیوں سے جو محبت ہے اس کا ذکر ہماری ثانیہ زہرا سے پہلے ان کی والدہ فاطمہ زہرا نے اپنے والد سے کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ زینب کو اپنے بھائیوں سے بےحد محبت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کی مصائب میں بھی شریک رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تربیت کا ہر رنگ نمایاں ہوتا جاتا ہے، اور کس وقت ایک بہت واضح چیز ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ کی شادی طے پاتی ہے، شادی طے پاتی ہے حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے عبداللہ سے، اور اس وقت امام علی نے فرمایا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے 2 شرطیں رکھی۔ انہوں نے کہا عبداللہ میری 2 شرط ہے کہ میری بیٹی زینب اگر کبھی کو کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک بار بھائی سے ملنے ضرور دینا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر یہ کبھی سفر پہ جانا چاہیں بھائی کے ساتھ تو آپ روکیں گے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ وہ خوبصورت نفوس ہیں، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہیں مستقبل کا پتہ ہے، لیکن ہماری تربیت کے لیے یہ کہہ جاتے ہیں چیزوں کو، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں، آج تک سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی کہ مولا علی نے فرمایا کہ یہ سفر پہ جانا چاہیں تب بھی جانے دینا۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ جیسے آج کل ایک ویڈیو ہوتا ہے اور اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مولا علی کے سامنے کوئی پکچر چل رہی ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جب سفر پہ جانا چاہیں تو آپ نہیں روکیں گے۔ آپ یہ دیکھیے حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے عبداللہ اپنے گھر میں قیام کرتے ہیں اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ سفر کرتی ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ ان کے ساتھ ان کی محبت اور شفقت جو بچپن سے رہی وہ تو اپنی جگہ، لیکن انہوں نے امام کے جو مقصد ہے، جو تحریک ہے، اس کو کس طرح زندہ رکھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایسی بن گئی جیسے شیر دل، جہاں پردے میں رہتی ہیں لیکن جب پردہ بھی ان کا تار تار ہوا تو انہوں نے اپنی ہمت نہیں، اور لوگوں نے کہا کہ جب بیان کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ علی کی زبان میں بات کر رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں ان کی محبت کا عالم یہ ہے، اور بھائی بھی ان کو اتنا چاہتے ہیں کہ کوئی زانو پیش کر رہا ہے اور کوئی جب مقتل کی طرف حضرت امام حسین تشریف لے جاتے ہیں تو بی بی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جن کا اتنا مرتبہ کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اپنے تمام اعضاء کو قربان کر چکے ہیں، اور بہن سے کہتے ہیں کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، فراموش نہ کرنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام اپنی بہن کے مقام سے آگاہ تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ میرا جو ہے، میری جو مہم ہے، میری جو تحریک ہے، میرا جو مشن ہے وہ زینب ہی آگے لے کر جائیں گی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو آج کے دنیا کے لوگ ہیں، ہم اپنی بہنوں سے کیا رویہ رکھتے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امام نے اپنی بہن کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ جو امام سے محبت کرتے ہیں انہیں اپنی بہنوں کا بھی وہی انداز دینا ہوگا جو امام نے کیا۔ کیوں کہ جب ہم بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں گے کہ جیسے بی بی فاطمہ نے کی کہ بہن بھائیوں میں محبت ہے، ان میں وہ تعلیم و تربیت کا وہ حصہ رکھا کہ دیکھیے خان کا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑنا، کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ یہ جو بانڈنگ ہے نا، اس بانڈنگ کی آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب خوشی کا موقع ہے تو حضرت امام علی کیا فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ملنے دیں گے، اور جب وقت رخصت ہے تو امام حسین فرماتے ہیں مجھے آخر شب کی عبادت میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ محترمہ صفیہ ملک صاحبہ، آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ ناظرین، پروگرام میں شامل کریں گے اس وقت ایک کلام، سبی زہرا نقوی صاحبہ کلام پیش کیجیے۔ نام خالق نام خالق جو عام ہے زینب تیرے خطبوں کا کام ہے زینب
खुतबों का काम है ज़ैनब नाम खालिक। सूरह नूर जिसको कहते हैं सूरह नूर जिसको कहते हैं तेरे पैकर का नाम है ज़ैनब। और तेरी चौखट पे सर झुकाने से तेरी चौखट पे सर झुकाने से हुर अलैहि सलाम है ज़ैनब। हुर अलैहि सलाम है ज़ैनब। और फातह करबला का कहना है फातह करबला का कहना है फातह मुल्क शाम है ज़ैनब। फातह मुल्क शाम है फातह मुल्क शाम है ज़ैनब। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि की बाअज़मत शख्सियत के हवाले से। हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सरकार फरमाते हैं या अली अंता ज़ैनुर रहमान, ए अली मुर्तज़ा आप रहमान की ज़ीनत हैं। वो अली कि जो रहमान की ज़ीनत हो और उसके बेटे हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे जवानाने बहिश्त के सरदार हों, मगर उन बेटों की मौजूदगी में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी बेटी बाप की ज़ीनत कहलाए, उस बीबी का मकाम और मर्तबा क्या होगा। आपकी अज़मतों को आज भी सारा जहां सलाम करता हुआ नज़र आता है। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूँगी मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा से एक हमारे नाज़रीन के लिए बयान फरमाइए कि जब मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफा मुंतकिल हो गए और आपने कूफे को अपना दारुल हुकूमत बनाया, तो कुछ ही अरसे के बाद आपने अपनी बेटियों को मदीने से कूफा बुलवाया। तो किस अंदाज से मौलाए कायनात ने अपनी बेटियों को बुलवाया और किस अंदाज से ख़ुद उनका इस्तक़बाल किया, हमारे नाज़रीन के लिए बयान फरमाइए। देखिए, सबसे पहले मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में एक अजब ताल्लुक़ था। इस ताल्लुक़ को समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी प्यारी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जो ताल्लुक़ नज़र आता है, वही हमें अक्स फ़ातिमा ज़हरा यानी सानी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि बाप की ज़ीनत थी मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से नज़र आता है। और जनाब देखें, ये घराना इलाही घराना है, ये घराना अनवारे हिदायत का घराना है। इस घराने में इल्म और इरफान की वो शम्में रोशन होती हैं कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। तो जनाब मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ये वो बेटियाँ हैं कि जिन्हें कूफे की मंजिलों को आगे सर करना है, शाम तक जाना है।
ابھی تو مولا کائنات نے نان حکومت سنبھالی، ابھی تو آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، ابھی آپ نے اپنی بیٹیوں کو جب بلایا ہے کوفے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو آپ نے حکم دیا، کہا کہ بیٹا اپنی بہنوں کو کوفے لے کر آؤ، اور جب بیٹیوں نے یہ سنا کہ کوفے جانا ہے تو بڑی خوش ہوئی جناب زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم کے بابا سے ملاقات ہوگی اور کوفے میں ہمارا قیام ہوگا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب کوفے میں قیام فرمایا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ تقریباً یہ 2 سال کا شاید عرصہ تھا، اور اس میں جناب زینب کبریٰ کوفے کی خواتین کو درس قرآن دیا کرتی تھی، ان کو مسائل شریعہ سمجھایا کرتی تھی جو آتی تھی۔ اور جناب زینب کبریٰ ایک یہودی تھا جو کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے کبھی آواز ہی نہیں سنی کسی خاتون کی، مجھے معلوم ہی نہیں کہ اس گھر میں خواتین بھی موجود تھیں۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ باوجود اس کے کہ وہ گھر کے اندر ہے، باوجود اس کے کہ وہ اندرون خانہ ہے، وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے، مگر اس کے باوجود آپ کو ایک عظیم کردار نظر آتا ہے کوفے میں۔ وہ عظیم کردار نظر آتا ہے کہ جو آپ نے مولا کائنات حضرت علی امیر المومنین کے لیے عنان حکومت مولا کائنات مسجد کوفہ سے چلا رہے تھے، لیکن گھر کے اندر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کوفے کی خواتین کو درس قرآن دے کر، مسائل شریعہ دے کر، ان کے اذہان کو تیار کر رہی ہیں دین اسلام کے واسطے، مذہب حقی سربلندی کے واسطے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی جب عظیم، جیسے کہ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں آپ باپ کی زینت قرار پائیں، تو امامت کی منزل پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ورثہ دار ہیں، ظاہر امام دوئم اور امام سوئم آئیں گے امام اول کے بعد، لیکن جناب زینب کبریٰ فصاحت و بلاغت کے پیکر باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب ہیں، خطیب باپ کی خطیبہ بیٹی جناب زینب ہیں، شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب کبریٰ ہیں۔ آپ نے خطبات کے ذریعے وہ عظیم چراغوں کو روشن کیا کہ جب بازار میں آنے والا نابینا صحابی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبات کو سنتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آج بازار میں علی آ گئے، یا کبھی دربار میں کوئی بوڑھا صحابی رسول ہے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبوں کو سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا آج دربار میں علی آ گئے یا رسول آ گئے، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ کی جو آواز تھی، جو کردار تھا، جو گفتار تھی، وہ اپنے عظیم خاندان کے عظیم طور طریقوں پر اور جناب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کردار، انداز، رفتار، گفتار سے ہو بہو مشابہ تھی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوفہ اور شام میں جناب زینب کبریٰ کے خطبات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جس وقت حاکم، ظالم، طاقتور، غاصب، قاتل بیٹھا ہوا تھا تخت حکومت پر اور اس نے کہا کہ تم نے کچھ دیکھا کہ کربلا میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بے شک میں نے کربلا میں سوائے حسن و جمال کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ ذہن انسانی میں خیال آتا ہے کہ کیا حضرت عباس کے بازو کٹ جانا حسن و جمال تھا؟ کیا علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگ جانا حسن و جمال تھا؟ کیا جناب امام حسین علیہ السلام کے گلے پر شمر کا خنجر چل جانا حسن و جمال تھا؟ لیکن جناب زینب کبریٰ آنے والے قیامت تک کے واسطے تاریخ کو یہ جواب دے رہی ہے کہ جب رضائے رب میں انسان راضی ہو جائے تو وہاں پر مشکل سے مشکل ترین چیز حسن و جمال الہی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر محترمہ ثروت عسکری صاحبہ نے بہت ہی بہترین انداز سے ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمایا۔ یقیناً ہمارے ناظرین آپ کی بہترین گفتگو سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں چاہوں گی محترمہ صفیہ ملک صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ آج کے دور میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا کردار ہمارے دور کی خواتین کے لیے کیا مثال قائم کرتا ہے، اور بالخصوص عالم اسلام کی ایک خاتون کے لیے کس طرح آپ کا کردار جو ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کل بہت سی چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اور یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ جب انسان کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ابتدائی 5 سال میں اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے، یہ آج کی سائنس بھی مانتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب جس گھر میں جس والدین کے زیر سایہ پرورش پاتی ہیں وہ کون و مکان کے بہترین انسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ بچے کو تلقین نہ کریں، عمل کریں تو اس کے ذہن میں وہ نقش بنتا رہتا ہے، وہ اپنی
जो वालदा हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा, उनको देखती हैं कि वो घर के काम में भी मसरूफ़ हैं, लेकिन उनकी इबादत में भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जब वो देखती हैं कि मेरे वालिद गिरामी इतने अजीम सहाबी खलीफा रसूल, और वो अपने काम भी देख रहे हैं और लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो इससे उनको पता चल जाता है कि ज़िंदगी में आगे जाकर कैसा नक्शा बनना चाहिए। क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, जिस वक्त वो पैदा होता है तो उसकी वापसी का वक्त मुअय्यन हो जाता है, और इसी तरह उसकी ज़िंदगी का एक खाका भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसमें वो रंग उस वक्त भरता है जब वो खुलूस अमल से अपना किरदार अंजाम देता है। हम ये देखते हैं कि जब खुशी का मौका है, सुकून का मौका है, तो बीबी ज़ैनब तब भी अपने मिशन पे कायम है कि दीन के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं। लेकिन जब तकलीफ़ का आता है, मुश्किलात का वक्त आता है, कि बाज़ औक़ात ऐसा है लोग खुशी में और सुकून में अच्छे काम कर जाते हैं, लेकिन ज़रा सी कोई तकलीफ़ आई तो उनके हवास बाख्ता हो जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसा लगता है कि एक शेरनी बेदार हो जाती है, घर मसाइब में गिरफ्तार होकर भी बिल्कुल शेरनी बेदार हो जाती है, और वो अपने किरदार को अंजाम देती हैं। और आप ये देखिए कि उनके स्टेज हैं दरस व तदरीस के, पहले वो मदीना में अपने एक हलक़े में दे रही हैं, लेकिन कूफा में जाकर कुछ किताबों में लिखा बाकायदा उन्होंने जो है मदारिस कायम की हैं, और वो तफसीर अहादीस का वो यानी वो चराग रोशन करती जा रही हैं। लेकिन सबसे जो ऐसा है कि सारी दुनिया में जिस वक्त आपकी आवाज़ पहुंची है कि जब यजीद ने चाहा कि इनकी तौहीन की जाए खानवादा रसूल की, तो आप ये देखिए कुदरत भी अपने प्यारों का जो है हिसाब खुद लेती है। यजीद ने चाहा कि मैं इनको दरबार में बुलाऊं और इनकी तौहीन करूं, और उसने तमाम सफ़ीरों को जमा कर लिया। लेकिन वही वक्त था कि उसकी ज़िल्लत का आगाज़ हो गया, जब हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा ने अपनी शुजाअत के साथ अपना बयान जारी किया कि हम कौन हैं, और उसे मुखातिब किया, और जिस तरह किया तो इस तरह ये पता चलता है कि जब कोई औरत मुश्किल में आएगी तो उसे कैसे डट के रहना है। आप ये देखिए हमारी ज़िंदगियों में क्या मुश्किल आती है, किसी का बेटा, किसी का शौहर, किसी का भाई इंतकाल कर जाता है, या वो दुनिया से गुज़र गया, या माजूर हो गया, तो एक सदमा और एक शिकवा अमूमन ख़वातीन में आ जाता है कि हाय हमारे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन फ़ातिमा ज़हरा, सानिया ज़हरा खड़ी हो जाती हैं और बताती हैं कि किस तरह औरत को रहना है। आप ये देखिए कुरान पाक में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियों का ज़िक्र है कि वो किस तरह हया के साथ पानी अपने जानवरों को पिलाने के लिए एक तरफ खड़ी रहती हैं। आप ये देखिए उसकी अमली तफसीर बीबी की ज़िंदगी में हमें नज़र आती है। और ये जो आज के दौर में आप ये देखिए कि जनाब ज़ैनब का जो किरदार है, हमारी ख़वातीन जो हैं वो समझती हैं कि सब्र के मानी है जुल्म को बर्दाश्त करना, खामोश रहना। सब्र के मानी अगर हम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की किरदार में देखें तो सब्र जालिम के सामने डट जाने को कहते हैं। सब्र ये नहीं है कि जुल्म अगर के खिलाफ आप आवाज़ दुख उठाने आ को गया कहते हैं। तो आपने तो चुप करके बैठ गए। सब्र ये है कि अपनी जगह मुस्तकिम रहें और दिफा करें, अपने हक़ के लिए खड़े हो जाएं, अपने हक़ के लिए खड़े जाएं। और अगर दीन का मामला है तो फिर अपनी जान का नजराना पेश करना तो इस खानवादे का तर्ज अमल शेवा रहा है। लेकिन आप ये देखिए, हम ये देखे थे कि हज़रत इमाम हुसैन के बाद बीबी बहुत ज़्यादा अरसा दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो किरदार अंजाम दिया, जिस तरह अपने खानवादे को संभाला, जिस तरह बच्चों को, बेटियों को और इमाम ज़ैनुल आबदीन को संभाला है, वो बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए कि इमाम बीमार हैं और आप जो है उनके संभाल भी रही हैं और उनकी हिफाजत भी कर रही हैं, क्योंकि देखिए ये एक चिराग था जिसको बचाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। फिर आप ये देखिए कि जैसे कि सरवत ने कहा था कि वो कूचा व बाज़ार कूफे और शाम के, जहाँ से वो खुशी खुशी आई थी कि बाबा ने बुलाया है, फिर जब इन्हीं बाज़ारों से गुजरी हैं और किसी ने उन पर खजूर सदक़े की फेंकी हैं तो किस तरह तड़प कर उन्होंने जवाब दिया है और ये बताया है कि हम कौन हैं। और ये भी बताया है कि आइंदा दुनिया रहती दुनिया तक, क़यामत तक ख़वातीन को, इस्लाम की ख़वातीन को किस तरह हया के साथ ज़िंदा रहना है। अब आप ये देखिए आज के इस पुरफतन दौर में सबसे ज़्यादा हमला ख़वातीन की हया और पर किया जा रहा है, उनके हया के पर सबसे ज़्यादा वार है। और इसकी वजह यह है कि जब एक मुस्लिम खातून हया और पाकदामनी से दूर हो जाएगी, पूरा माशरा बिगड़ने में आसानी हो जाएगी। तो आपने तो बताया है ना कि तकलीफ़ आए तब, खुशी आए तब, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आज की औरत अगर ये चाहती है
کہ ज़ैनब कुबरा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करे तो उसको सबसे पहले हयादारी का पास करना होगा, उसको सबसे पहले सच बोलना होगा, उसको सबसे पहले अपनी औलाद को ये बताना होगा कि दीन इस्लाम पर मट मिटने का जज्बा पैदा करना होगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मोहतरमा सफ़िया मलिक साहिबा, बेहतरीन गुफ्तगू आपने फरमाई। मैं चाहूँगी आखिरी सवाल और मुख्तसरन आपसे इसका जवाब चाहूँगी कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो अक़्द हुआ, जैसा कि सफ़िया आपा ने हमारे नाज़रीन के लिए बयान भी किया कि अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार से आपका अक़्द हुआ, तो उस हवाले से आप हमारे नाज़रीन के लिए मज़ीद अगर कुछ कहना चाहें कि इस मौके पर। सबसे पहली बात तो जो मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पाक पाकीज़ा घराना है, इस घराने की बेटियाँ बाहर नहीं जाती थीं, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं निकाह से निकला हूँ, ना कि सफ़ा से। सफ़ा यानी ज़माने जाहिलियत अरब के अक़्द के वो मुरव्वजा तरीक़े के जिनको आकर इस्लाम ने नाकाबिल क़बूल करार दिया, तनसीख कर दिया, लेकिन उसका ख़ानदान बनु हाशिम में कोई तस्करा ही नहीं नज़र आता। ये पाको पाकीज़ा सिलसिला है, ये शजरा तैयबा है। तो इस शजरा तैयबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी नवासी, जिसको परवरदिगार आलम की जानिब से जिनका अक़्द किया गया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार। हज़रत जाफ़र तैयार की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं है? आप जंग मौता में शहीद हुए हैं और आपको पहले आपको वो अज़मत अता हुई कि आपको तैयार का लक़ब अता किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनको जन्नत में 2 ज़मुरत के पर अता किए हैं, जिससे वो जन्नत में परवाज़ कर रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार से जब अक़्द हुआ तो एक शर्त ये रखवाई गई थी कि जब करबला में इमाम अली मकाम करबला की जानिब रवाना होंगे तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दीन की पासदारी के वास्ते अपने भाई के साथ करबला ज़रूर जाएंगे। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, ये ख़ानदान ही हमेशा इस्लाम की सरबलंदी के वास्ते सीना सफ़र रहा करता था। और जब वो वक्त आया कि जब करबला जाने का वक्त दरपेश आया तो ख़ुद हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार आए, क्योंकि वो अलील थे, लिहाजा कहा कि आप करबला जा रही हैं लेकिन मेरे 2 बच्चों को अपने हमरा लेके जाइए जो कि करबला में मेरी जानिब से फ़िदिया करार पाएँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार बावजूद इसके कि वो करबला में मौजूद नहीं थे, मगर उनके कायम मकाम मौजूद थे। और जनाब ज़ैनब कुबरा की शख्सियत में हज़रत अब्दुल्ला का एक अजीम किरदार नज़र आता है। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ पहुँच चुका है। मैं चाहूँगी कि अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँ। आप सब की बेहद ममनून हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाया, हमारे नाज़रीन को अपनी बेहतरीन और मुदल्लिल गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद फरमाया। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक सलाम जिसे बारगाह जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में पेश करने की सादत हासिल करेंगी मोहतरमा सबीन ज़हरा नक़वी साहिबा। जी सबीन। नाम है की तरह नादे अली है ज़ैनब, नाम है की तरह नादे अली है ज़ैनब, कुफ्र बातें तेग बनी है ज़ैनब, नाम है की तरह अपना सब वार के दुर्रों के सितों से कर दीन के वास्ते कांटों पे चली है ज़ैनब, दीन के वास्ते कांटों पे चली है ज़ैनब, नाम है की तरह नादे अली